اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله دع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس پرنور میں جلوہ بار جماعت اہل سنت کے باوقار علماء اکرام و مفکر اسلام سند الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مفتی غلام احمد انور صاحب قبلہ، پیکر علم و ادب حضرت علامہ زاہد حسین صاحب قبلہ و الجامعۃ الحمیدیہ کے لائق و فائق اساتذہ اعظام وعندلیبان گلشن رسالت و شاہزادگان خانقاہ حمیدیہ و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، وقت نہایت ہی مختصر ہے. ایک سے ایک ترنم کے شہنشاہ اور فکر و فن کے بادشاہ اس مجلس نور میں جلوہ بار ہیں. علماء اکرام کی بھی جلوہ باری ہے. فرمائش کا احترام کرتے ہوئے اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بس تھوڑی دیر کے واسطے آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا
صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ اسلامی دنیا کی دو اہم ترین باعظمت شخصیتوں کے دربار میں گلہائے عقیدت اور تحفہ محبت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان میں تو ایک شہر بنارس کی مشہور و معروف علم و روحانیت کی مشہور و معروف شخصیت ہے، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمت والرضوان۔ اور دوسری شخصیت وہ ایسی اہم ترین ہے جنہیں کرامتوں کا شہنشاہ کہیے، روحانیت کا سرچشمہ کہیے، علم و عمل فضل و کمال کا تاجدار کہیے۔ وہ ذات بڑی عظیم الشان ہے، بڑی نرالی شخصیت ہے۔ اس ذات کو سند الاصفیاء، امام العرفاء، حضور سرکار مولانا شاہ حسین علی قبلہ پانی پتی قدس سرہ القوی، جو حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی کے استاذ اور مرشد برحق ہیں۔ مرشد برحق، استاذ کامل، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حسین علی پانی پتی کی شخصیت بڑی نرالی شخصیت ہے۔ اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایک ان کو ہی نہیں، حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ کی ذات ستودہ صفات بھی بڑی باعظمت شخصیت اور بڑی باعظمت ذات گزری ہے۔
اور یہ ایک دو کی بات نہیں بلکہ روح زمین پر آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر ضلع ضلع قریہ قریہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ملک در ملک پوری دنیا میں محبوبہ نے خدا جا بجا آرام فرما ہے، اور جسے جہاں بھی دیکھیے پس وہ اللہ کی عطا سے ایسا فضل و کمال رکھتا ہے کہ دیکھیے دیکھتے رہ جائیے، سنیے تو سنتے رہ جائیے۔ یہ خدا والے ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں، اللہ فضل فرماتا ہے، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے، اور پھر انعامات ربانی ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، نعمت پروردگار سے وہ ایسے مالا مال ہو جاتے ہیں کہ جس دیار میں چلے جاتے ہیں دیار کا دیار سنور جاتا ہے، علاقے کا علاقہ سنور جاتا ہے، جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں وہ ہدایت کا پیکر ہو جاتا ہے، جس پر آپ کی توجہ ہو جاتی ہے وہ بھی خدا والا ہو جاتا ہے۔ بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں اولیاء اکرام۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جو ہندوستان نہیں بلکہ یوں کہیے شعر و سخن کی دنیا میں بڑا اونچا مقام بھی رکھتے ہیں، بڑی شہرت ہے، سخنور ہیں، فکر و فن کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے خدا والوں اور اللہ والوں کے لیے حقیقت کا اظہار کیا تھا، دل کی آواز اٹھائی تھی، اور ایک موقع پر کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اور یہ خدا والے کیسی شان رکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ والوں سے رشتہ محبت قائم رکھنا چاہیے، ان کے قدموں میں رہنا چاہیے، ان سے وابستہ ہو کر رہیں گے دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ دنیا کے لوگ تو تاجداروں کو دیکھتے ہیں، سرمایہ داروں کو دیکھتے ہیں، رؤسا کو دیکھتے ہیں، امیر و کبیر پر نگاہ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ وہ بڑا بادشاہ ہے، زمرد و یاقوت کا خزانہ ہے، سیم و زر کا اس کے پاس ازدحام ہے، بڑی دولت ہے، لیکن بادشاہان وقت ہو، تاجدار زمانہ ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا تاجر امیر و کبیر سرمایہ دار ہو،
وہ اپنی جگہ ہے، خدا والے بوریا نشینی کی زندگی گزارتے ہیں، رہنے کو صحرا بیابان جھوپڑی ہے، بوریا نشینی کی زندگی ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ تاجداران زمانہ بھی ان کے آگے کاسے گدائی لیے پھرا کرتے ہیں، جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں اسے تاجدار بنا دیتے ہیں۔ لہذا ان سے اگر آپ قریب ہو گئے، محبت بسا لیا، عظمتوں کا چراغ سینوں میں جلا لیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ گوہر نایاب آپ کو ملے گا کہ آپ تاجداروں سے بھی اونچے نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کے درجات کی بلندی، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات پیشانی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ ظاہر میں تو بوریا نشی ہیں، گدڑی پوش ہیں، کوئی سرمایہ نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، کچھ نہیں۔ آدمی دیکھے گا اور اپنا منہ پھیر لے گا، ارے میں ان کو لے کے کیا کروں گا، میں ان کے پاس جا کے کیا کروں گا۔ لیکن اگر دل کی نگاہ ہوگی تو رتبے کا پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، بصارت سے نہیں ہرگز بصیرت ہو تو دیکھ کو، بصارت سے نہیں ہرگز بصیرت ہو تو دیکھ کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ بس آپ نے تو اندازہ لگا لیا ہوگا میرے شہر بنارس پر بھی پروردگار عالم کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ ایک سے ایک روحانیت کے سرچشمہ شہر بنارس میں جلوہ بار ہیں۔ ان تمام اولیاء اکرام میں حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ کی ذات بھی بڑی باعظمت ذات ہے۔ آپ حضرت شاہ قطب مدار بدیع الدین علیہ رحمت و رضوان مکن پور شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے، ان کے آپ مرید اور ان کے خلیفہ ہیں۔ شاہ بدیع الدین قطب مدار نے نور محمد علیہ الرحمہ کو عرفان اور روحانیت کا سرچشمہ بنا کر ارشاد فرما دیا، جاؤ تبلیغ دین کے لیے نکل جاؤ، ہدایت کے کام کے لیے نکل جاؤ، بندوں کو راہ خدا سے قریب کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ مرشد نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ تبلیغ دین کے لیے، تو سوال کر دیا حضرت نے، حضور میں کہاں جاؤں، ٹھکانہ بتائیے مجھے، میرا مسکن بتائیے، جہاں فرمان جاری ہو وہیں پہ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا چلتے رہنا، جاتے رہنا، جہاں تمہارا عصا اپنے سے زمین میں دھس جائے بس وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہی قیام کر لینا۔ چلے حضرت نور محمد شاہ
بڑی سیاحت کیا، کہاں کہاں پہنچے، بلوچستان وغیرہ کا بھی دورہ کیا۔ چلتے رہے ان کے ساتھ ایک قافلہ تھا درویشوں کا، مریدوں کا۔ وہ سارے لوگ چلتے رہے، چلتے ایک سنسان بیابان صحرا میں پہنچے، اور جب اس صحرا میں پہنچے تو مرشد کے فرمان کے مطابق آپ کا عصا زمین میں دھس گیا۔ جو ہی زمین میں عصا دھسا، بس آپ نے برملا اعلان فرما دیا، اب آگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کا سلسلہ منقطع، ٹھکانہ مل گیا، پتہ مل گیا، یہی میرا مسکن ہوگا، یہی میری قیام گاہ ہوگی۔ وہ ایک جنگل تھا، بیابان تھا، صحرا تھا، وہیں پر آپ نے قیام کر لیا۔ کسی کا گزر بسر، آبادی، مکان کچھ نہ تھا۔ آپ قیام پذیر ہو گئے۔ ساتھ میں جو آپ کے رفقا تھے، مرید تھے، آپ کے غلام تھے، وہ بھی ساتھ رہے۔ گائے ساتھ میں تھی، گائے کا دودھ دوہا جاتا تھا، وہ سب لوگ پی لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے دن گزرتے رہے کہ ایک روز ایک جوگی کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ سارے رفقا بیٹھے رہے اور حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ اپنے طور پر مصروف ذکر و اذکار تھے، اپنے معمولات میں مشغول تھے کہ جوگی کا گزر ہوا، اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے ذرا شنکر تالاب بتا دو، شنکر تالاب جانا ہے، شنکر تالاب جانا ہے۔ تو ان لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا، جنگل، بیابان، صحرا، بتائیں تو کیا بتائیں؟ تو ان لوگوں نے کہا جاؤ ہمارے بابا سے پوچھ لو۔ حضرت ایک طرف مصروف ذکر و اذکار تھے کہ وہ جوگی ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بابا مجھے شنکر تالاب جانا ہے، مجھے شنکر تالاب بتا دیجئے۔ تو حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ نے سنا، سن کر آپ نے فرمایا شنکر تالاب نہیں، شکر تالاب کہو، شکر تالاب بتانے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو شنکر تالاب جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تالاب تو وہ سامنے ہے جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن وہ شنکر تالاب نہیں ہے، وہ شکر تالاب ہے۔ جا کر دیکھ اس کا پانی شکر سے زیادہ میٹھا ہے کہ نہیں۔ اب وہ شنکر تالاب نہیں رہے گا، وہ شکر تالاب بن گیا ہے۔ یہ نور محمد شاہ علیہ الرحمت و رضوان کا دیا ہوا نام ہے۔ اس صحرا کو جو آپ نے شکر تالاب کا نام دے دیا، الحمدللہ، یہ حضور نور محمد شاہ علیہ الرحمہ کی کرامت، ان کی روحانیت اور ان کی تعلیم کا یہ اثر ہے، یہ ان کی ولایت کا کمال ہے کہ شکر تالاب جو بتا دیا تو ہدایت کی شکر، سخاوت کی شکر، صداقت کی شکر، ولایت کی شکر، عبادت کی شکر، عزت کی شکر، وقار کی شکر، بلندی کی شکر، ہر شکر تالاب سے بٹ رہی ہے، مرکز عرفان بن چکا ہے، یہاں رحمت پروردگار کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ شکر تالاب یہ وہ علاقہ ہے جہاں نور محمد شاہ علیہ الرحمہ کا مسکن اور ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمت و رضوان اسی صحرا میں آئے تھے جس کو آج شکر تالاب کہتے ہیں۔
اور شکر تالاب آپ ہی نے اس کا نام رکھا تھا، اور پھر اس ایریے میں قیام پذیر رہے، روحانیت اور ہدایت کا پیغام دیتے رہے، سنبھالتے رہے۔ بہت کارنامے ہیں آپ کے، وقت نہایت مختصر ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ کی چوکھٹ سے آج بھی فیض بٹ رہا ہے، فیضان کا سرچشمہ ہے، جو بھی آتا ہے حضور نور محمد شاہ کی چوکھٹ پہ مالا مال ہو کر لوٹتا ہے۔ اور دوسری ذات وہ حضرت مولانا شاہ حسین علی پانی پتی کی ہے۔ مولانا حسین علی بھی بڑی نرالی شان کے مالک ہے، بڑی عظمت، بڑا رتبہ، بڑا مقام انہی کے دربار میں مولانا عبدالحمید بچپن میں ان کی والدہ نے پہنچایا، اور انہوں نے شفقتوں سے نوازا، علم و ہنر سے آراستہ کیا، زیور علوم سے سجایا، ظاہر بھی سجایا، باطن بھی سجایا، ایک سرچشمہ ہدایت بنا دیا۔ سیدنا حضور قطب بنارس کے استاد ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بنارس کی سرزمین پر مولانا شاہ حسین علی علیہ رحمت و رضوان قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب کی دعوت پر تشریف لائے۔ 18 سال کا عرصہ بنارس میں انہوں نے گزارا، خوب فیضان کا دریا بہایا، بہتوں کو نوازا۔ آپ کی شان یہ ہے، للہ پورہ کی سرزمین پر ایک مکان کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، مکان والے نے اپنی زمین سے کچھ زیادہ دوسرے کی زمین کو قبضے میں لے کے مکان کی تعمیر کر دیا، بڑا اختلاف مچا، مقدمہ چلا، کورٹ سے ثابت ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ ہاں یہ صاحب خانہ نے پڑھ کر مکان بنوا لیا ہے۔ گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے، جتنا حصہ اس نے غصب کر لیا ہے وہ دوسرے فریق کا ہے، اسے دیا جائے۔ آرڈر ہو گیا، اب کوئی صورت نہ تھی۔ وہ صاحب آئے حضرت مولانا حسین علی کی خدمت میں، آ کر بلک کر رونے لگے۔ پترکنڈا کی سرزمین پر 18 سال کا عرصہ مولانا حسین علی نے گزارا ہے، بڑا کمال تھا، بہتوں کو نوازتے رہتے تھے۔ وہ بھی آئے، بلک کر رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، سرکار بچا لیجئے، مکان ٹوٹنے والا ہے، میرے پاس اثاثہ نہیں، دوبارہ بنانے کی صورت نہیں، کوئی شکل نہیں، آپ بچا لیجئے، عزت آبرو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا حسین علی سنتے رہے، دیکھا کہ آواز سچی ہے، درد ہے، کرب ہے، پریشان ہے، اور اس کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ بار بار جب وہ کہتا رہا، بس آپ کو تھوڑا سا جلال سا آیا۔ آپ نے فرمایا چلو دیکھتا ہوں، اٹھو چلو دیکھتا ہوں کدھر سے بڑھا ہے۔ وہ اپنا عصا لیا اور لے کر اسی عالم میں چلے۔ للہ پورہ میں آج بھی یہ بات مشہور ہے، وہ مکان آج بھی موجود ہے۔ آپ پہنچے اس مکان کے قریب اور مکان پہ پوچھا کہ بولو کدھر سے تمہارا مکان بڑھا ہے؟ اس نے بتایا اس سمت سے کچھ بڑھ چکا ہے، دوسرے کی زمین پر ہے۔ بس آپ نے سننے کے بعد اپنی پیٹھ لگائی اس حصے پر، اور پیٹھ لگا کر فرمایا الا اللہ، اور پھر فرمایا ہٹ کر ذرا ناپ کر دیکھو۔ جب ناپا گیا تو آدھا انچی اور زیادہ کم ہو چکا تھا مکان، سرک گیا، نہ شگاہ پڑا، نہ کوئی بلڈوزر آیا، نہ کوئی مشکل آئی، نہ لیبر، نہ مستری، نہ صرف آپ نے اپنی پشت انور لگائی، الا اللہ فرمایا تو مکان سرک کر اپنی جگہ پہ آ گیا۔ آپ کی ولایت و روحانیت کا
بہت سارا معاملہ واقعہ ہے۔ اسی للہ پورا کی سرزمین پر ایک بچی 13-14 سال کی ننھی بچی تھی کہ وہ فوت کر گئی۔ بڑی دلالی تھی، لاڈلی تھی، اکلوتی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑے ارمان اور بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے یہ ایک نعمت دی تھی۔ عبد الکریم نام کے اس زمانے کے وہ بوڑھے حضور مولانا حسین علی کی بارگاہ سے محبت و عقیدت رکھتے تھے، غالباً ان کے مرید بھی تھے۔ عبد الکریم کی وہ ننھی شہزادی تھی، 13-14 سال کی عمر تھی کہ وہ فوت کر گئی، مر گئی۔ اب گھر میں کوہرام بپا ہو گیا، ہر 4 جانب سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ بچی مر گئی، بچی مر گئی، بچی فوت ہو گئی۔ دوپہر کا معاملہ ہے۔ عبد الکریم مرحوم کو بھی سخت تکلیف ہوئی۔ ایک بڑی مرادوں کے بعد بچی ملی تھی، فوت کر گئی۔ بچی گزر گئی، مر گئی، کوئی چارہ نہیں، کسی مردے کو کوئی جلاتا نہیں۔ اب کرے کیا؟ وہ عبد الکریم آئے شام کے وقت میں مولانا حسین علی کے پاس اور خدمت میں آ کر پاؤں پکڑ کر بس بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے رہے، سرکار میری بچی کی زندگی چاہیے، سرکار میری بچی مر چکی ہے، اسے زندہ کر دیجئے ورنہ ہم لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ مولانا حسین علی کو اللہ نے وہ کمال بخشا تھا کہ آپ نے سنا، آنکھیں بند کیا، کچھ مراقبہ کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ عصا لیا، عبد الکریم کے ساتھ ان کے گھر پہ پہنچے۔ گھر میں کوہرام مچا ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، خاندان رشتہ دار کے لوگ اکٹھا ہے، پورا ہر طرف واویلا ہے، روہا راہٹ ہے۔ بچی مر چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، دوپہر میں فوت ہوئی ہے۔ رات کے وقت میں آپ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد مولانا حسین علی پانی پتی علیہ رحمت والرضوان نے بس اس بچی کے قریب گئے۔ بستر مرگ پہ بچی پڑی ہے، مردہ حالت میں ہے۔ آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے جھک کر کچھ اسے پڑھ کر دم فرمایا اور دم کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 3 مرتبہ یہ ضرب لگائی اور پھر عبد الکریم سے آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بچی کو ذرا رفع حاجت کرا دو۔ رفع حاجت سن کر سارے لوگ ششدر حیران، بچی تو مردہ ہے، مر چکی ہے، یہ رفع حاجت کی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ عقل سٹیا گئی ہے۔ لیکن کون جانتا ہے یہ خدا کے محبوب بندوں کا رتبہ ہی اونچا ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ ششدر رہے، دوبارہ پھر فرمایا جاؤ رفع حاجت کراؤ۔ سے بارہ پھر آپ نے فرمایا سنتے نہیں ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اٹھو، اٹھا کر لے جاؤ، لے جا کر رفع حاجت کراؤ۔ یہ کہہ کر آپ اس گھر سے باہر نکلے اور گھر کے لوگوں نے بچی کے مونڈے میں ہاتھ لگایا، کہا چلو رفع حاجت کے لیے حضرت نے کہا ہے، تو بچی اٹھ کر بیٹھی بھی اور رفع حاجت کے لیے گئی بھی۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بقید حیات ظاہری عرصے دراز تک رہی۔ یہ مولانا حسین علی کی کرامت بنارس کی دھرتی پر اس طرح کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ آپ کا وصال بھی جو ہوا ہے وہ اسی بنارس کی دھرتی پر ہی ہوا ہے، وہ بھی ایک کرامت ہے۔ 3 دنوں تک حجرہ مقدسہ آپ کا بند رہا اور حضور قطب بنارس مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی اور مولانا حسین علی ایک کمرے میں بند رہے۔ 3 دنوں اندر رہے اور باہر نہیں آئے۔ کبھی کبھی کچھ گفت و شنید کی آواز باہر محسوس ہوتی، پھر کوئی خبر نہیں لگتی۔ 3 دنوں تک کمرہ بند رہا۔ 3 دنوں کے بعد دروازہ کھلا اور قطب بنارس مولانا عبدالحمید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دادا جی
اب دادا جی پانی پت جانا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ پریشان، نہیں آپ نے فرمایا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی فوراً نکلنا ہے۔ پوری تیاری کی گئی اور تیاری کے بعد فوراً سفر شروع ہو گیا۔ مولانا حسین علی چلے، مولانا عبدالحمید چلے، دونوں لوگ ٹرین پر بیٹھے اور پانی پت کی طرف چلے گئے۔ پانی پت پہنچے، راستے کے واقعات بھی بڑے طویل ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ پانی پت اسٹیشن پر پہنچے، اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اچانک مولانا حسین علی فوراً نظروں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ مولانا عبدالحمید علیہ الرحمہ اسٹیشن سے اترے اور ان کی قیامگاہ دولت قدے پر پہنچے اور جا کر ان سے کہا، لوگوں سے کہا کہ ارے بھائی میرے ساتھ تو مولانا حسین علی بنارس سے چل کر آئے تھے اسٹیشن سے، وہ کہاں اوجھل ہو گئے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا، ارے ان کی آج کی کیا بات کر رہے ہو؟ ارے 5 دن پہلے ان کا وصال ہو چکا ہے، ان کی قبر فلا جگہ پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ مولانا حسین علی کی کرامت ارے سے باکمال ہے۔ 3 دنوں یہاں جو حجرہ بند تھا وہاں پر وصال کر گئے، پانی پت میں تدفین بھی ہو گئی، اور بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بنفتے نفیس آپ چل کر پانی پت جا رہے ہیں۔ یہ بڑی شان کے مالک ہیں اللہ والے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی عظمت و محبت ہمارے سینوں میں بسائے، بدعقیدوں سے ہمیں بچائے۔ یہ سب ہمیں ملے گا، بس ایک ہی راستہ ہے، طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے، خدا ملے گا۔ اس طریقے سے رہیں گے، اہل سنت کے مذہب پہ قائم رہیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ باتیں تو بہت سی باقی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس تبرکن حصول فیض اور حصول برکت کے لیے حکم کی تعمیل فرمائش کا احترام کرتے ہوئے آپ کا خادم حاضر رہا۔ دوسرا اعلان عرس پاک کا سماعت کر لیجئے۔ آج کا یہ عرس پاک انہی دونوں شخصیتوں کا یہاں پہ منایا جاتا ہے۔ 29 محرم نور محمد شاہ حضرت علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال بھی ہے، اور 29 محرم حضرت مولانا شاہ حسین علی جن کو ہم لوگ دادا جی کہتے ہیں ان کی بھی وصال کی تاریخ ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے نام ہر سال یہ عرس منایا جاتا ہے۔ آج سے 13 دن کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بنارس مولانا شاہ عبدالوحید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا بھی عرس پاک ہر سال کی طرح امسال بھی منایا جائے گا۔ 13-14 صفر المظفر یہ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ یہ 2 روزہ پروگرام 13-14 صفر کو اس خانقاہ پہ منایا جائے گا۔ ہندوستان کے مایہ ناز خطبہ مشائخ کی آمد ہوگی، ایک سے ایک فنکار شعراء اسلام شرکت کریں گے، اور الجامعۃ الحمیدیہ کے فارغ التحصیل علماء حفاظ قرہ کی دستار بندی کا روح پرور منظر آپ اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ 13-14 صفر نہ بھولیے گا۔ ابھی چاند کے بارے میں آج کنفرم ہو جائے گا تو انگریزی تاریخ پوسٹر کے ذریعے معلوم ہو جائے گی۔ 13-14 صفر غالباً 19-20 اگست یا 18-19 اگست پڑ رہی ہے، وہ آپ کو پوسٹر سے معلوم ہوگا۔ آپ حضرات ان دونوں تاریخوں میں تشریف لائیں۔ پہلی شب میں
نعتیہ طرحی مشاعرہ ہوتا ہے۔ نعتیہ طرحی مشاعرے کے لیے ہر سال مصرع شائع کیا جاتا ہے۔ اس مشاعرے کے لیے ان سال کے لیے جو مصرعے کا انتخاب ہے وہ آپ بھی نوٹ کر لیجئے۔ نعت کے لیے مصرع ہے، صدا دے کر ذرا دیکھو وہ آئیں گے مدینے سے۔ صدا دے کر ذرا دیکھو وہ آئیں گے مدینے سے۔ اس میں آئیں گے یہ قافیہ ہے، جائیں گے، سجائیں گے، بسائیں گے، اس طرح سے قافیہ۔ اور منقبت کے لیے مصرعے کا جو انتخاب ہے وہ یہ ہے، حقیقت میں ہدایت کے گوہر شیر بنارس ہے۔ حقیقت میں ہدایت کے گوہر شیر بنارس ہے۔ گوہر اس میں قافیہ ہے، سحر، بسر وغیرہ اس کے قافیے ہوں گے۔ آپ مصرع نوٹ کر لیجئے۔ چاند ابھی بتا رہے ہیں یہ کہ نظر چاند نہیں آیا، الحمدللہ اطمینان ہو گیا، چاند نظر نہیں آیا ہے۔ 30 کے لحاظ سے 19-20 اگست انشاءاللہ 30 کے لحاظ سے عرس منایا جائے گا۔ 19-20 اگست 13-14 سفر کو آپ تشریف لائیں۔ شب میں علماء مشائخ کی زیارت کریں، ان کے نام آپ پوسٹر میں دیکھیں۔ ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ بھی ہوں گے، اور الحمدللہ مشائخ اکرام، مقامی علماء اکرام کا ایک روح پرور اجتماع ہوتا ہے، ہوگا۔ ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے بھی بارگاہ اعلیٰ حضرت کا چشم و چراغ جلوہ بار ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات دونوں دن پروگرام میں شرکت کریں۔ اسی کے ساتھ گفتگو تمام، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا